بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ حوزہ معصوم یقوم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے اسلامی کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی۔ جیسا کہ آج کی گفتگو اصول دین کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید۔ لہذا توحید کی جب بات ہوتی ہے تو مجھے 4 مصرے کسی شاعر کے یاد آ گئے کہ توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ اور مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ لہٰذا حوزہ معصوم یقوم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے جو اسلامی کوئز ہے اس کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوابات دینے کے لیے موجود ہے اسٹوڈیو میں استاد الاساتذہ عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لفظ توحید اکثر سنا کرتے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ توحید کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید یعنی خدا کو ہر لحاظ سے یکتا و تنہا ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ نہ کسی کا جز ہے اور نہ اس کا کوئی جز ہے، اور اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے توحید سے متعلق جو منظوم کلام پیش کیا کہ توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، تو واقعی کرب و بلا سے توحید کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اور کلمہ توحید میں 2 جز ہے، لا الہ اور پھر الا اللہ۔ ان دونوں اجزاء کو شعراء نے کربلا کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ مثلا علامہ اقبال نے پیش کیا ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، صدر عنوان نجات ماں نوشت۔ اس میں علامہ اقبال نے الا اللہ پہ توجہ دی ہے۔ اور خواجہ اجمیری کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ حقہ کے بنائے لا الہ سوسائٹی، تو وہ وہاں لا الہ پہ توجہ دیتے ہیں۔ لا الہ کا مطلب کوئی الہ نہیں، یعنی تمام طاغوتی قوتوں سے انکار۔ یہ بھی کربلا سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے، اور اصلی خدا کی معرفت کا درس یہ بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ تو توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کو ہر لحاظ سے یکتا مانا جائے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، اور توحید ہی میں اللہ کی معرفت کا رخ بھی ہے۔ اس لیے کہ ایک کسے مانیں گے جب اللہ ہے ہی نہیں، تو ایک کسے مانیں گے؟ تو کوئی اللہ ہے جسے ہم ایک مان رہے ہیں، حالانکہ معرفت بالکل اصل ہے اور توحید اس کی ایک صفت ہے۔ اللہ کا وجود اصل ہے، توحید صفت ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کو ایک مانا تو اس میں
معرفت کا بھی سلسلہ آ گیا اور اللہ کے ایک ہونے کا سلسلہ بھی آ گیا. ورنہ مان لیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہماری فطرت بتا رہی ہے، ہماری عقل بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. ساری کائنات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو دنیا کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو عقل کہتی ہے کہ کوئی خدا ہے، مگر وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے. برائی کا خدا اور ہے، اچھائی کا، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا کہ اہرمن اور یزدان. اسی طریقے سے موت کا خدا اور ہے، حیات کا خدا اور ہے. لیکن توحید نے بتایا کہ خدا ہر اعتبار سے ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے. اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اسی گویا توحید کی ضد ہے شرک. شرک سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے توحید کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ کو ہر لحاظ سے یکتا اور تنہا ماننا ہو، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ہم بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف ناظرین، اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ سرمدی کسے کہا جاتا ہے؟ سرمدی جی سرمدی کے لغوی معنی ہے ہمیشہ. اور اللہ جو ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ازلی ہے، ابدی ہے. خدا ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سرمدی کے معنی ہمیشہ ہے. تو چونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے اسے سرمدی کہتے ہیں. اب اگر اللہ کو ہمیشہ سے نہ مانا جائے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں کبھی نہیں تھی، بعد میں ہوئی، لیکن اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی زمانہ تھا کوئی اور خدا نہیں تھا. اگر زمانہ تھا اور خدا نہیں تھا تو زمانہ قدیم ہو جائے گا، تو اللہ سے پہلے زمانے کا وجود ثابت ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ خدا نہیں رہے گا، یا زمانہ رہ جائے گا، خدا نہیں رہے گا، خدا نہ خواستہ. ایسا اگر مان لیا جائے تو یہ سرمدی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ ہے سرمدی. ہم بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف، اور یہ بہت اہم سوالات ہے ہماری قوم کے لیے. ایک لفظ اکثر آتا ہے، لفظ تقلید. لہٰذا ہم آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید کیوں نہیں ہے اور فروع دین میں تقلید کیوں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے، شریعت اسلامی کے دو رکن ہیں، ایک کو اصول دین کہتے ہیں اور دوسرے کو فروع دین کہتے ہیں. اصول دین کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان سے ماننا ہے تو اسے دلیلوں سے ماننا ہے. اصول دین کا تعلق ایمان سے ماننا ہے، عقیدہ رکھنا ہے تو اسے دلیلوں سے ماننا ہے. اور فروع دین کا تعلق عمل سے ہے. عمل سے ہے، اس لیے عمل میں تقلید ضروری ہے. یا تو اس عمل کے متعلق تمام تفصیلات ہمیں معلوم ہوں، تمام احادیث اور روایات اور قرآن مجید کی آیتیں اور جو شرطیں ہیں کہ حکم، صحیح حکم کا ہم علم حاصل کر سکیں، جسے اجتہاد کہتے ہیں. تو یا تو انسان خود مجتہد ہو، اور اگر مجتہد نہیں ہے تو پھر اسے تقلید کرنا چاہیے. ایک منزل اور ہے احتیاط کی، لیکن وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہر شخص مجتہد ہو نہیں سکتا، لہذا عمل میں تقلید ضروری ہے، جو مجتہد نہیں ہو سکتا. تو اب پتہ چلا کہ اصول دین کا تعلق چونکہ ایمان سے ہے، اس لیے اس میں تقلید نہیں ہے، اور فروع دین کا تعلق عمل سے ہے، اس لیے اس میں تقلید ضروری ہے. اب رہ گیا یہ کہ تھوڑی سی اگر تفصیل ہم جاننا چاہیں تو ہر بالغ و عاقل کے لیے لازم ہے کہ وہ اصول دین کو عقلی دلیلوں سے جانے. یہ نہیں کہ ابا نے کہہ دیا، اماں نے کہہ دیا، مولانا صاحب نے کہہ دیا، ہمارے استاد نے کہہ دیا، نہیں، اس پہ نہیں. خود اپنی عقل کا سہارا لینا ہے اور عقلی دلیلوں سے اسے معلوم کرنا ہے. اور عقل کی سلامتی کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق عقل کا فیصلہ ہو. تو ہمیں عقلی دلیلوں کے ساتھ ساتھ رہنمایان دین کے اقوال، آسمانی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، رہنمایان دین جو ہے انہوں نے کیا کہا، تو یہ ساری باتیں جب دلیلوں کے ذریعے سے، مضبوط دلیلوں کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو اب اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے. اب وہاں کوئی شک نہیں کرنا ہے، کوئی شبہ نہیں کرنا ہے کہ یا دلیل نہیں مانگنا ہے کہ بھائی خدا دو کیوں نہیں ہے، یا مثلا اور بھی چیزیں ہیں. اب دلیلوں کے ذریعے جب ہم سمجھ گئے کہ یہ خدا ہے اور مان لیا خدا کو، تو اب صاحب یہ صبح کی 2 رکعت نماز کیوں؟ جس کو آپ نے دلیلوں سے خدا مان لیا ہے، اب اس کا حکم یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو. تو آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ دلیلیں تلاش کریں، مجتہد نے تمام دلیلیں تلاش کر کے فتویٰ دے دیا ہے. تو بہرحال تو اصول دین کو عقلی دلیلوں سے جاننا ضروری ہے. فروع دین میں اس کی شرط نہیں ہے. فروع دین جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر
مجتہد کے فتوے پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اصول دین یعنی عقائد، فروع دین یعنی اعمال احکام۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کے معنی ہے جڑ، اصول اصل کی جمع ہے، اور فرع کی جمع ہے، فرع کے معنی ہے شاخ۔ تو آپ دیکھیے کہ جڑ اور شاخ کا گہرا تعلق ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر الگ کریں گے تو درخت خشک ہو جائے گا، درخت اپنے وجود سے اور اپنے صفات سے، اپنے کمال سے محروم ہو جائے گا۔ تو جڑ اور شاخ ایک دوسرے سے ملی ہیں، متصل ہیں، ایک دوسرے سے گہرا ربط ہے، اس کے باوجود کوئی حد ہے جس کی وجہ سے جڑ کو جڑ کہتے ہیں اور شاخ کو شاخ کہتے ہیں، تو دونوں کی حدیں الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے اصول دین کا فروع دین سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن گہرا تعلق ہونے کے باوجود دونوں کی حدیں الگ ہیں، دونوں کے دائرے الگ ہیں۔ اصول دین میں جس علم سے گفتگو ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے اصول دین میں، اسے علم کلام کہتے ہیں، اسے اصطلاح میں علم کلام کہتے ہیں، اور فروع دین کی گفتگو جس موضوع میں ہوتی ہے اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ تو علم کلام کی دنیا اور ہے اور فقہ کی دنیا اور ہے۔ علم کلام کی باتیں دلیلوں سے، عقلی دلیلوں سے اور مزید مضبوط دلیلوں سے باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور وہی کہ عمل کا تعلق یہ ہے کہ جو یا تو خود اجتہاد آدمی کر چکا ہو، یا احتیاط کے مرحلے سمجھ چکا ہو، یا تقلید کرے، تو یہ مرحلہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اصول دین میں تقلید کیوں نہیں، یہ تو خالی اصول دین فروع دین سمجھا دیا، تقلید کیوں نہیں، جو سوال ہے اس کا جواب کہ اصول دین میں تقلید کیوں نہیں، اور اعمال میں تقلید کیوں ہے، احکام میں، فروع دین میں تقلید کیوں ہے۔ تو اس کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تقلید کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تقلید کیوں ہے، تقلید کیوں نہیں ہے، تو پہلے تقلید کو تو سمجھیں کہ تقلید ہے کیا چیز، ورنہ جب تقلید ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر اصول دین اور فروع دین میں کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے اس کی وضاحت نہیں ہو سکے گی۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ تقلید ہے کیا چیز۔ تو تقلید مجتہد عالم کے فتوے پر عمل کا نام تقلید ہے، شریعت کی اصطلاح میں مجتہد عالم کے فتوے پر عمل کا نام تقلید ہے۔ تو اس میں ایک لفظ ہے وہ قابل توجہ ہے، عمل، مجتہد عالم کے فتوے پر عمل کا نام تقلید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تقلید کا تعلق عمل سے ہے، عقیدے سے نہیں ہے، اسی لیے عقائد میں تقلید نہیں ہے، اعمال میں تقلید ہے۔ تو بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ اصول دین میں تقلید کیوں نہیں ہے اور فروع دین میں تقلید کیوں ہے۔ اب ہمارا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور مسلمانوں کے ایک طبقے نے اصرار یہ کیا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ عقیدہ کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، یہ عقیدہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، سیرت انبیاء کے خلاف بھی ہے، احادیث یعنی اقوال پیغمبر کے خلاف بھی ہے، اقوال رسول کے خلاف بھی ہے، اقوال انبیاء کے خلاف بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ فطرت اور عقل کے خلاف بھی ہے۔ میں ایک دفعہ عشاء پڑھنے کے لیے احمد آباد جا رہا تھا، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ یعنی کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، کسی کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو مجھے ذرا مطلب یہ احساس ہوا کہ میں بھی اس گفتگو میں حصہ لوں، تو میں نے کہا بھائی میں بھی آپ کی گفتگو میں حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن میں حصہ لے نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ کہلے کیوں؟ میں نے کہا آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کی گفتگو میں حصہ لے ہی نہیں سکتا جب تک زبان کو وسیلہ نہ بناؤں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جسم کے کسی بھی عضو کو اشارہ بھی کرنا چاہوں تو کسی عضو کو مجھے وسیلہ بنانا پڑے گا۔ تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں خدا سے کہوں کہ پروردگار میں ان کی گفتگو میں حصہ لینا چاہتا ہوں اور جو میرے دل میں وہ ان کے سامنے تو پیش کر دے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا بغیر زبان کو وسیلہ بنائے ہوئے۔ تو ایک معمولی سی آپ کے درمیان اگر گفتگو ہو رہی ہے تو زبان کی مدد ہوتی ہے، 2 قدم آپ کو چلنا ہے تو پیروں کی مدد لینی پڑتی ہے، قلم اٹھانی ہو تو آپ کو ہاتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے، گھڑی دیکھنا ہو تو آنکھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہی درس جو ہو رہا ہے، اس درس میں ہم اور آپ سہارا بنے ہوئے ہیں،
اور مدد کر رہے ہیں، بچوں تک دین کو پہنچانے کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بغیر ملک الموت کی مدد کے آدمی مر نہیں سکتا، بغیر انسانوں کی مدد کے اسے غسل نہیں دیا جا سکتا، کفن نہیں دیا جا سکتا، قبر میں اتارا نہیں جا سکتا۔ اب خدا تو غسل و کفن کے لیے آئے گا نہیں، قبر میں اتارنے کے لیے۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں ہم خدا کے علاوہ دوسروں سے مدد لے رہے ہیں۔ تو عقل اور فطرت دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ مدد مانگنا شرک کب ہو جائے گا؟ جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اس کو خدا مان کے مدد مانگیں یا خدا جیسا مان کے مدد مانگیں۔ یعنی جو تمام قوت اور اقتدار اور قدرت جو خدا کو حاصل ہے، جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، خدا کی جگہ پہ وہ ہے۔ تو اگر خدا جیسا یا خدا مان کے مدد مانگیں گے تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہو جائے۔ ہم کسی سے کوئی مدد خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ اس شخص میں یہ صلاحیت ہے کہ ہماری مدد کر سکے۔ اب گھر میں آگ لگ جائے اور ہم دعا کے لیے پروردگار آگ بجھ جائے، معبود آگ بجھ جائے، اور کسی کو آواز نہ دے اور کسی کو پکارے نہیں، تو لوگ کہیں گے پاگل آدمی تھا، سب لوگ تھے۔ تو جو آگ بجھا سکتا ہے اس کو آواز دے، لیکن ایک آدمی جو مفلوج ہے، جس میں فالج کا اثر ہے، جو ہل نہیں سکتا، اب اس سے کہے آگ بجھا دو، آگ بجھا دو، یہ غلط ہے۔ تو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدد کرنے کی صلاحیت اس شخص میں ہے، تو یہ صلاحیت اس میں جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ گویا عقیدہ توحید ہی کا ہے۔ یہ صلاحیت جو ہے، یہ آگ بجھا دے، یہ پانی میں ڈوبنے سے بچا لے، یا یہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دے، تو یہ مدد کی جو صلاحیت ہے یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، قدرت ہے، اختیار ہے۔ جیسے زندگی کے تمام مرحلے ہیں، زبان وسیلہ ہے، ہاتھ وسیلہ ہے، پیر وسیلہ ہے، ماں باپ وسیلہ ہے، تعلیم دینے کے استاد وسیلہ ہے، تو سب مدد کر رہے ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ہم کسی کو خدا سمجھ کر مدد نہیں طلب کر رہے۔ تو اب یہ تو فطرت اور عقل کے خلاف یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اب دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے رسول نے کیا کہا، انبیاء کی سیرت کیا رہی۔ تو زیادہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، اشارہ ہم کر دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ خدا وہ کہ جو مطلب جن لوگوں کا یہ شبہ تھا، جن لوگوں کو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو انہیں چیلنج کر رہا پروردگار کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو اس کے مثل قرآن لے کے آؤ، کوئی آیت لے کے آؤ، کوئی سورہ لے کے، سورہ ہی لے کر کے آؤ۔ تو اب یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اکیلے، یہ اللہ کا کرم نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اکیلے، وہ کہہ رہا کہ اپنے تمام حمایتیوں کو، جو تمہاری حمایت کرنے والے ہیں، جو تمہاری مددگار ہو سکتے ہیں، جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں، سب کو بلا لو۔ تو مدد اگر غلط ہوتی تو پروردگار عالم خود مدد کا حکم نہ دیتا۔ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ کہ اللہ مدد کے لیے کہہ رہا ہے، تو اگر مدد مانگنا غلط ہوتا تو خدا نے کہتا کہ مدد مانگو۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 52، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے۔ اب عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ عیسیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اچھا، اور وہ بھی صرف اللہ کے نبی نہیں، نبی تو 1,24,000 ہیں، نبی 1,24,000 ہیں، اور ان انبیاء میں جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں، ان 5 میں ایک ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو یعنی انبیاء میں جو خاص اہمیت حاصل ہے 5 کو، ان 5 میں ایک ہیں، اور عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں، تو اولو العزم پیغمبر مدد مانگ رہا ہے۔ تو اگر مدد مانگنا عقیدہ توحید کے خلاف ہوتا تو حضرت عیسیٰ اللہ سے مدد مانگتے، امت سے مدد نہ مانگتے۔ تو کہہ رہے کہ تمہیں کون ہے جو میری مدد کرے۔ اچھا، اب حوارین بھی کہتے ہیں، جو حواری جسے ہم صحاب کہتے ہیں، تو عیسیٰ کے زمانے میں وہ حواری کہے جاتے تھے، حضرت عیسیٰ کے جو اصحاب تھے، ان کے ساتھ جو تھے، تو وہ حواری تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم اللہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس کا مطلب مدد کرنا بھی جرم نہیں ہے، شرک کے خلاف، وہ توحید کے خلاف نہیں ہے، اور مدد مانگنا بھی
عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے نہ وہ شرک ہے۔ اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو عیسیٰ جب کہہ رہے تھے تو خدا منع کرتا، اور جو مدد کا وعدہ کر رہے تھے تو خدا وہاں منع کرتا کہ مدد شرک ہے۔ تو عیسیٰ نے بھی مدد مانگی اور ان کے ساتھیوں نے مدد کا وعدہ کیا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد خدا ایک اور بات کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ نیکی اور تقوی پر، برائیوں، اس کے بعد آیت ہے کہ برائی پہ، گناہ پہ مدد بند کرو، یعنی گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو لیکن نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے مدد کرو، پتہ چلا مدد عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ایک دوسرے کو مدد کا حکم دیا گیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 یہ تھی۔ اب اس کے بعد اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 7، سورہ محمد آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ خدا قادر مطلق ہے، خدا کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، خدا صمد ہے، خدا بے نیاز ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو خدا کوئی مشکل میں تھوڑی گرفتار ہے جو کہہ رہا ہے خدا کی مدد کرو، یا کوئی اس کا دشمن اس کے اوپر غالب تھوڑی آ گیا۔ مقصد یہ کہ اس کے دین کی مدد کرو، مومنین کی مدد کرو، دین کی مدد کرو، اللہ کے ماننے والوں کی مدد کرو، تو یہ خدا کی مدد ہے۔ اور جب تم ان لوگوں کی مدد کرو گے، خدا کے بندوں کی مدد کرو گے، خدا کے دین کی مدد کرو گے، خدا کے دین پہ کوئی آنچ آ جائے اگر مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آخری گویا ایک آیت کا اور ہم سہارا لے رہے ہیں جس میں پتہ چل جائے کہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں، مگر 5 مقامات کا انتخاب ہم نے پنجتن کے اعتبار سے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا الہی حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ ظاہر کہ اللہ نے حکم دے دیا، چلے جانا چاہیے تھا، مگر جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے یہاں جا کر کے تبلیغ کرو، تو خدا کیا کہہ رہے ہیں، خدا سے کہہ کیا رہے ہیں، پوری مطلب ایک پورا سلسلہ ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29، 30، 31، 32، بلکہ پورا ایک تسلسل ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے۔ ہم صرف مختصر سا اشارہ کر دے رہے ہیں، بقیہ آیتیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں 29، 30، 31، 32 دیکھ لیجئے گا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29، 30، 31 تینوں دیکھ لیجئے گا۔ ہم نے تو ابھی صرف ایک آیت کے حصے کا مطالعہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہے، تینوں آیت کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے جب حکم ہوا کہ تبلیغ کے لیے جاؤ فرعون کے دربار میں، تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار عالم، میرے بھائی جو میرے اہل میں سے ہیں انہیں میرا وزیر قرار دے، ہارون جو میرا بھائی بھی اور میرے اہل میں ہے میرا وزیر قرار دے، ہارون جو میرا بھائی بھی، یعنی ہارون کو میرا وزیر قرار دے جو میرے اہل میں بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ رسول نے یعنی گویا موسیٰ نے مددگار جو مانگا تو 2 شرطیں ہیں، ایسا مددگار جو اہل میں بھی ہو اور بھائی بھی ہو۔ تو یہی بات ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی نظر آتی ہے کہ جب نصرت کا طلب کی، ابھی ہم بعد میں آئیں گے وہاں پہ، تو اس نے مدد کا وعدہ کیا جو اہل میں تھا اور بھائی میں تھا، اور رسول نے کہا ہے کہ اہلی تمہاری مثال میری مجھ سے وہی ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان رابطہ ہے۔ تو بہرحال تو ہارون کو میرا وزیر قرار دے جو میرے اہل میں ہے اور میرا بھائی بھی ہے، اور اس سے میری پشت کو مضبوط کر، مطلب یہ کہ مضبوطی عطا فرما، پشت کو مضبوط کر مطلب وہ سہارا میرا، اور اسے میرے کام میں شریک بنا دے، یعنی مددگار، شریک ہی نہیں مددگار، میرے کام میں مدد۔ تو یہ تو نبوت کا کام تھا، نبوت کام تھا، کیوں مددگار طلب کر رہے؟ تو اگر یہ مدد مانگنا غلط ہوتا، عقیدہ توحید کے خلاف ہوتا، تو اللہ فوراً اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا کہ کیا میں کافی نہیں ہوں، کیا میں سہارا نہیں ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں فرعون کے دربار میں جانے کا، تم جاؤ، کیا میں مددگار نہیں ہوں؟ لیکن اس مددگار کے باوجود حضرت موسیٰ ایک مددگار خدا سے مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب مدد طلب کرنا عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل نے بتایا، یہ فطرت نے بتایا، یہ قرآنی آیتوں نے بتایا، یہ انبیاء کی سیرت سے واضح ہوا۔
اب ہمارے لیے جو بالکل حجت ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ کا عمل ہے، ان کا قول ہے، ان کی تقریر ہے۔ تقریر کا مفہوم الگ ہے، تقریر کا مفہوم ہم لوگ وہ سمجھتے ہیں جو مجلس پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں۔ تقریر رسول جب کہا جائے گا تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ قول رسول، عمل رسول، تقریر رسول۔ قول رسول جو رسول کہیں، عمل رسول جو عمل کریں، تقریر رسول یہ ہے کہ رسول کے سامنے کوئی کچھ کہے یا کرے اور رسول خاموش رہے، یا تصدیق کرے یا خاموش ہے۔ خاموش بھی اگر رہتے ہیں تو وہ رسول، اگر قول ہے تو وہ قول پیغمبر سمجھا جائے گا، تائید کی ہے، خاموشی سے تائید کی ہے۔ اگر عمل ہے تو عمل پیغمبر سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ جنگ احد میں جب سب چلے گئے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ علی تم بھی کیوں نہیں چلے گئے؟ تو مولا علی نے کہا آگ فرو بادل ایمان، کیا میں منزل ایمان پر رہتے ہوئے کفر اختیار کر لیتا؟ تو رسول خاموش ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ رسول میں بھی جو لوگ چلے گئے وہ کفر اختیار کر لیا ہوگا۔ تو اب یہ نہ تلاش کیجئے کہ پہلے ایمان کون لایا بعد میں ایمان کون لایا، یہ دیکھیے کہ وقت سے واپس آنے کے بعد کلمہ پھر سے کس نے پڑھا، اقرار ایمان کس نے کیا، توبہ کس نے کی۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ ہر اعتبار سے ہے۔ اچھا، اب وہ جو درمیان میں بات آ گئی تھی کہ رسول کا عمل، قول، تقریر، تو اس کے بھی مختلف مواقع ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گویا پہلی منزل ہے، تبلیغ کی پہلی دعوت جو دی جا رہی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے دین و دنیا کی بھلائی کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو پہلی ہی منزل پہ لوگوں سے رسول کہیں کہ تم میں کون ہے جو میری مدد کرے۔ بھئی آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے آئے، کہیں کہ اللہ سے مدد لیں گے، لیکن لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ تم میں کون ہے جو مدد کرے۔ اور اس کے بعد پھر مطلب ہر امام کہ ہاں اس طرح کی باتیں مل جائیں گی۔ حد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو استغاثہ بلند کی ہے، اس میں کہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت۔ تو کربلا میں خدا کے دین کے لیے جو اتنی قربانی پیش کر رہا ہے، وہ آخر میں مدد طلب کر رہا ہے کہ تمہیں کون ہے جو میری نصرت۔ اصل میں یہ مدد بھی طلب کی جا رہی ہے، اس میں بڑی گہرائیاں ہیں، اور وہ اس عقیدے کو واضح بھی کیا جا رہا ہے کہ خدا کے علاوہ دوسروں سے مدد عام حالات میں طلب کرنا یہ عقیدے توحید کے خلاف نہیں ہے، بس کیا ہے کہ خدا سمجھ کے کسی سے مدد نہ طلب کی جائے۔ ایک بات اور اس میں رہ گئی ہے، بہت اہم ہے، کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کا گھر، اس میں 360 خدا تھے، تو اگر خدا کوئی بھی صورت اختیار کرتا ہٹ جاتے کعبے سے دور، لیکن وہاں پہ بھی مدد کس نے کی؟ رسول نے اور علی نے، فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اللہ کے گھر میں جو بتوں نے قبضہ کر رکھا تھا یا بتوں کا قبضہ کیا گیا تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی علی نے مدد کی، نبی نے مدد کی، اور بغیر نبی اور علی کی مدد کے جب خدا کا گھر نہ پاک ہو سکا تو بغیر ان کی مدد کے ہمارا آپ کا دل کیا پاک ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد جو ہے وہ اہل دین ہے، اہل مذہب ہے، اہل شریعت ہے، یہ عقیدے توحید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ توحید ہی کا ایک جز یوں ہو جائے گا کہ یہ قوت اور یہ طاقت جس کے ذریعے سے دوسرا مدد کر رہا ہے یہ خدا کی دی ہوئی ہے، تو یہ خدا تک بات پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے جی مکمل جواب انشاءاللہ ہمارے سامعین جواب سن کے مطمئن ہوں گے۔ لہذا ہمارا آخری سوال یہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ توحید میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، رسول کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ لہٰذا اللہ ایک ہے، اس کی کوئی ایسی دلیل ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ چھوٹے 15 سال سے ایج سے لے کے 80 سال تک 50 سال تک کے ہیں، لہٰذا کچھ ایسی دلیل پیش کریں تاکہ بچے سے لے کے ضعیف تک سمجھ سکیں اسے۔ جی دیکھیے، بچوں کو تو یہ بات بتائی جاتی رہی، اور ہم بھی جب بچے تھے تو ہمیں یہی کہا گیا کہ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں آپس میں لڑتے، اور ایک خدا کچھ کہتا اور دوسرا خدا کچھ کہتا، اور دونوں میں اختلاف ہوتا اور کاروبار کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ بہرحال یہ ایک دلیل ہے جو لوگوں نے بیان کی اور ہم نے بھی سنی ہے، لیکن ایک مثال ہمارے سامنے ایسی ہے کہ اس کا مطلب اگر دو حاکم ہوں تو دونوں میں اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا، تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر 2 سردار ہیں، ایک سلطنت جو جنت ہے، اس ایک سلطنت اور ایک مملکت کے 2 سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ دونوں میں نہ کوئی اختلاف ہے، دونوں میں نہ کوئی جنگ ہے،
نہ دونوں میں اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، انہیں بھیجا جائے گا، انہیں بھیجا، تو یہاں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک خدا ہے، کیسے پتا چلا؟ ہم نے اپنی عقل کے ذریعے سے یہ جانا کہ اللہ ہے۔ بھئی یہ انگوٹھی جو ہم نے پہنی، یہ انگوٹھی خود بخود نہیں بنی ہے، اس انگوٹھی کو کسی نے بنایا ہے۔ یہ پن جو ہم استعمال کر رہے ہیں اسے کسی نے بنایا ہے، تو بناتے ہوئے ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، مگر ایک بنی ہوئی چیز ہمارے سامنے اگر ہے تو یہ دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے۔ تو یہ تو ہماری فطرت گویا گواہی دے رہی ہے، عقل کے ذریعے ہم اتنا سمجھ رہے ہیں، مگر وہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتا چلا کہ ایک ہے؟ نہ اللہ نے آ کے ہمیں بتایا، کبھی بھی عید میں، بقرعید میں، کسی موقع پر بھی آ گیا ہوتا کہ دیکھو ہمیں دیکھ لو ہم ایک ہیں، تو اللہ اگر آ جائے گا تو اللہ بندہ ہو جائے گا، خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا کسی سے بھی کہہ دیجئے کہ آپ خدا ہی کہیں چلے جائیے، پوچھ آئیے، تو کوئی جانے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک پیغمبر تھے جو معراج میں گئے اور لوٹ آئے، ورنہ جو گیا وہ لوٹ کر کے آیا نہیں۔ تو اب نہ خدا ہمارے ہاں آ سکتا بتانے کے لیے، نہ ہم خدا کے ہاں جا سکتے۔ تو اب ہے کیا؟ درمیان میں اس نے وسیلہ بنایا ہے ہادیان برحق کو، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ائمہ کرام ہیں، اوصیاء ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ تو جو وسیلہ ہیں انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ 1,24,000 پیغمبر نے کہا اللہ ایک ہے، تمام آسمانی کتابوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، تمام صحیفوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دو ہوتا تو وہ دو کی خبر دیتے، تو سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا اگر دو خدا ہوتے تو جیسے اس خدا نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، عقل جیسی نعمت عطا کی، تو دوسرا خدا بھی تو کچھ کیا ہوتا۔ ایسا تو نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھا ہوا دوسرا والا خدا۔ تو نہ تو اس کا کوئی نبی، نہ اس کا کوئی رسول، نہ اس کا کوئی امام، نہ اس کی طرف سے کوئی خبر، نہ کوئی اطلاع، نہ اس کی طرف سے کوئی اعلان۔ تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اعلان کرتا اپنے خدا ہونے کا، وہ بھی نبی بھیجتا، وہ بھی رسول بھیجتا، وہ بھی آسمانی کتابیں بھیجتا۔ اس کی طرف سے کچھ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہم ایسے کو خدا ہی نہیں مانتے جو بیکار ہو، جو معطل ہو۔ خدا اسے مانتے جو قادر مطلق ہو، ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہو، اور عالم ہو، اور اسے کبھی موت نہ ہو، ہر دور میں ہو۔ تو یہ خود اپنی دلیل پہ، یہ دلیل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ دو نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہمارے پاس اگر ایک پین ہے تو اس کو ہم توڑ دیں وہ دو ہو جائے گا، اس کو فیویکول سے جوڑ دیں یا کسی مسالے سے جوڑ دیں وہ پھر ایک ہو جائے گا۔ ایک لکڑی ہے وہ 2، 4، 6، 8 ہو سکتی ہے، پھر اسے جوڑ دیں وہ ایک ہو سکتی ہے۔ اللہ ایسا ایک ہے کہ جو کسی اعتبار سے دو نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنے صفات میں یکتا ہے، وہ اپنے افعال میں یکتا ہے، وہ اپنی عبادت میں یکتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اور ایک سے زیادہ اگر خدا کوئی مانتا ہے تو دلیل اسے دینی چاہیے، وہ دلیل پیش کرے۔ جتنی مضبوط دلیل ہمارے پاس ہے خدا کے ایک ہونے کی، اتنی مضبوط دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے جو دوسرا خدا مانتا ہے۔ مگر دوسرے خدا کا کوئی نشانی کہیں نہیں ہے، دوسرا خدا مانیں گے کیا؟ لہذا ہر اعتبار سے ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے۔ ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، عدل کے موضوع پہ کچھ سوالات لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔